بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی بادشاہت عطا کرتا ہے؟ اسلامی دنیا میں اکثر ایک قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنی بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اس غلط ترجمے سے ظالم ترین حکمران بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے تبھی وہ حکمران ہے، اس لیے عوام ظلم اور ستم سہتی رہے اور ظالم حکمران خدا کا نام لے کر بڑے دھڑلے اور ظلم سے حکمرانی کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ تشاء ہے جس کے اکثر معنی چاہنے کے کیے جاتے ہیں، حالانکہ تشاء کے معنی عرب کی لغاتوں میں قوانین کے مطابق چاہنا، یعنی تشاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام قوانین کے مطابق کرنا اور چاہنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سلطنت دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو وہ قوانین کے مطابق دیتے ہیں اور قوانین کے مطابق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو سورۃ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ یوں عرض کرو، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو قوانین کے مطابق چاہے سلطنت دے اور جس سے قوانین کے مطابق چاہے سلطنت چھین لے اور جسے قوانین کے مطابق چاہے عزت دے اور جسے قوانین کے مطابق چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ یعنی تیری سوچ کو اپنانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ جس کو چاہے حکمرانی دے یا چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق سلطنت دیتا اور چھین لیتا ہے، یعنی اصل چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حکمرانی کے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے انبیاء کرام بھی جب کسی کو حکمران یا بادشاہ بناتے ہیں تو ان حکمرانی کے قوانین کے مطابق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنی حکمرانی دینے کے کئی قوانین کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں حکمرانی کے صرف 3 قوانین بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی سے عرض کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دو۔ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب اپنے نبی سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دو، تب بنی اسرائیل کے نبی نے اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق بنایا تھا۔ اور ان میں سے 3 قوانین یہ تھے کہ اول وہ شخص غیر دولت مند ہو، دوم علم والا ہو اور سوم جسیم ہو۔ اس طرح پوری قوم سے تینوں معاملات میں برتر و اعلیٰ و عرفہ ہو۔ حالانکہ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ دولت مند حکمران یا بادشاہ بنے، لیکن وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ایک غریب شخص حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا، جو غیر دولت مند اور علم اور جسم میں اول و برتر تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا، بے شک طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے حقدار ہیں اور اسے مال و دولت میں وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں برتری دی ہے، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے قوانین کے مطابق چاہے دے، اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل نے حکمرانی کا حقدار دولت مندوں کو قرار دیا تھا، اور ہم سب بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں دولت مندوں، جاگیرداروں، صنعت کاروں ہی کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول قوانین کے مطابق غیر دولت مند اور علم اور جسم میں برتر کو حکمران بناتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق بنے حکمران کبھی بھی عوام پر یا ملک میں ظلم نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی ظالمانہ حکومت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو حکومت نہیں دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پھر کیوں فرعون جیسے ظالم لوگ بھی حکمران بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، حکمرانی سے متعلق اللہ تعالیٰ کی نصیحت یا قانون یا سوچ یہ ہے کہ حکمرانی کے حقدار صرف غیر دولت مند اور علم اور جسم میں برتر لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس نصیحت پر عمل کرتے، لیکن ہم سب خود دولت مندوں جگیرداروں کو ووٹ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قوم فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کی سوچ کو اپنانے کے بجائے فرعون کی سوچ کہ حکمرانی کے حقدار صرف دولت مند اور جگیردار اور سردار ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غیر دولت مند اور علم اور جسم میں برتر تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح قوم فرعون فاسق قوم بن گئی تھی، جس کا ذکر سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں یعنی معاشی خوشحالی میرے نیچے نہیں بہتی ہیں؟ تو کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے ہو میں بہتر ہوں اس سے یعنی موسیٰ سے، یا وہ مہین یعنی کمی غریب موسیٰ اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے پاس یعنی موسیٰ کے پاس سونے کے کنگن یعنی مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ یا اس کے ساتھ یعنی موسیٰ کے ساتھ مال و دولت رکھنے والے سردار ہوتے۔ اس طرح اس نے یعنی فرعون نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا، تو وہ سب قوم اس کے یعنی فرعون کے کہنے پر چلے، بے شک وہ سب فاسق قوم تھی۔ اس طرح قوم نے فرعون کی بات مان کر جگیرداروں اور سرداروں کو کامیاب کیا اور اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر فاسق قوم بن گئی تھی۔ فرعون جیسے دولت مند اور جگیردار اور رئیس اور عمرہ حکمران بن کر ہمیشہ شہر شہر میں سرکشی اور فساد برپا کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ فجر میں کیا گیا ہے۔ اور فرعون جو بڑے بڑے رئیس و عمرہ رکھنے والا، جنہوں نے شہر شہر میں سرکشی کی، پھر ان شہروں میں کثرت سے فساد پھیلایا، تو پھر ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو حکمران نہیں بناتا ہے، بلکہ لوگ خود قوم فرعون کی طرح دولت مندوں، جگیرداروں، سرداروں اور صنعت کاروں کو ووٹ دے کر خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین چھوڑ دیتے ہیں کہ حکمرانی کا حقدار صرف غیر دولت مند اور علم اور جسم میں برتر لوگ ہوتے ہیں، امین اور صالح اور حکمرانی میں مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین چھوڑ کر قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ رسالہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔